اور ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو سر آنکھوں پر اس کو مانیں گے. دیکھیں جناب اسپیکر, سمجھنے کی کوشش کریں, اسد بلوچ صاحب ابھی فرما رہے تھے, بہت قابل احترام ہے کہ اسمبلی میں کیا چاہتا ہوں. پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ میں سی ایم ہاؤس کی چیزیں اٹھا کے آپ کے پاس رکھ رہا ہوں کہ آؤ آپ اس پہ ڈبیٹ کرو, آؤ میرے ساتھ, تاکہ مشاورت کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا وہ بلوچستان کے لوگوں کے فائدے کے لیے ہوگا. ہمراہ یارہ جنت, ہمراہ یارہ دوزخ. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہر بڑے فیصلے میں آپ شراکت دار ہوں. اگر آپ شراکت دار نہیں بننا چاہتے, سراکوں پر ہم اپنے فیصلے کرنے کے لائق. بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک سے جو ان کو مفاد ملنا تھا وہ محروم رہ گئے, اور سی پیک کے جو پروجیکٹس آئے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو باقی پاکستان میں نظر آئیں گے, لیکن بلوچستان میں جو ان کا امپیکٹ ہے ایک عام بلوچستانی کے لیے وہ کم ہے. اسپیکر, گزارش یہ ہے کہ یہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, یہ بات درست ہے, کیونکہ آج لاسٹ سیشن تھا تو ہمیں سیکرٹری کو یہ تقسیم کر دینا چاہیے تھا. مقصد کیا ہے؟ بڑا نیک مقصد ہے, اس کو یقیناً اپوزیشن جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ اس ہاؤس کو آن بورڈ رکھنا چاہتا ہوں, میں ہمیشہ اس ہاؤس کو لیڈ دینا چاہتا ہوں, بیکاز یہی سپریم ادارہ ہے اس ملک کا. پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے. اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سی پیک ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اور 2 G2G پروجیکٹ ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ رول بلوچستان کا ہے اور بلوچستان کے رہنے والے لوگوں کا ہے. اب بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک سے جو ان کو مفاد ملنا تھا وہ محروم رہ گئے, اور سی پیک کے جو پروجیکٹس آئے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو باقی پاکستان میں نظر آئیں گے, لیکن بلوچستان میں جو ان کا امپیکٹ ہے ایک عام بلوچستانی کے لیے وہ کم ہے. تو میری اس میں جو وش تھی یا جو میری خواہش تھی یا جو میں چاہتا ہوں, اور اپوزیشن کے دوست بھی اس مجلس میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے جہاں باقی کمیٹیز بن رہی ہیں, تاکہ یہ کمیٹی بھی اس کے ساتھ بن جائے. یہ اسپیشل کمیٹی آن سی پیک ہے. یہ کمیٹی ایک ڈیلیبریٹ کرے گی کہ سی پیک کے کون سے پروجیکٹس آئے ہیں, پھر اس ہاؤس سے اسٹرینتھ ڈرائیو کرے گی اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائے گی, اور فیڈرل گورنمنٹ سے پورے ہاؤس کا سینس لے کر ہم کم سے کم یہ رکھ سکتے ہیں ان کے سامنے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے. اب سی پیک سیکنڈ فیز میں جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے سی پیک کی جو میٹنگ ہوئی ہے JCC کی, اس میں سی پیک کا سیکنڈ فیز اپروو ہوا ہے جس میں انڈسٹریلائزیشن ہونی ہے. جب انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے تو بلوچستان کا شیئر کیا ہوگا اس میں. میں چاہتا ہوں کہ اب میں یہ بند کمرے میں بھی جا کے یہ میٹنگ کر سکتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ لیڈ لے, ہر اس ایشو پہ لیڈ لے جس کا بلوچستان کے عام بلوچستانیوں سے تعلق ہو, اور بالخصوص جو ہماری اپوزیشن ہے وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کرے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ کمیٹی ہوگی کہ یہ کمیٹی اگر آپ اس کے TRs دیکھ لیں, وہ کمیٹی جو ہے اس میں اپوزیشن کی نمائندگی بھی ہوگی, حکومت کی ہوگی. دیر آر لائکلی چانسز کہ اس کا جو چیئرمین ہو وہ شاید اپوزیشن سے ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ سے ہو. جو بھی اس کو الیکٹ کرے وہ الیکشن کے پروسیس سے اس کا بنے, اس کو روٹیشن پہ رکھا جا سکتا ہے, سو دیٹ ہم یہ جو پروجیکٹ سی پیک کے اگلے فیز میں آنے ہیں ہم اس میں لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں. یہ اسمبلی یا اگست ہال جو ہے یہ اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل نہ کرے. یہ بلوچستان کی نمائندہ جماعت, نمائندہ ہال ہے, ادھر پورے بلوچستان کی نمائندگی ہوتی ہے. تو یہ سی پیک کو میں ان سے لیڈ کرانا چاہتا ہوں. یہ اس کا برین چائلڈ ہے اس کے پیچھے. ہاں یہ بات درست ہے کہ ان کے پاس یہ, چونکہ ٹائم کی کمی تھی, مجھے بھی باتوں میں یاد نہیں رہا, میں اپوزیشن لیڈر کو اعتماد میں نہ لے سکا, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ورنہ یہ بہت خوبصورت چیز ہے, اس میں اس مجلس کو بننے دیں, اس کمیٹی کو بننے دیں, اور سی پیک پہ یہ کمیٹی بنے گی تو یہ اسمبلی جو ہے وہ اس پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگی. شکریہ. دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ کل میں اس پر بلوچستان CM سیکریٹریٹ میں ایک میٹنگ کر رہا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. ایجوکیشن منسٹر صاحبہ بھی ہوں گی اور باقی لوگ بھی ہوں گے. اینی ون آف دیم وانٹ ٹو جوائن, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں تاکہ وہ اس فیصلے میں اپنی انپٹ دے سکیں کہ جو ہم سپریم کورٹ نے جو ہمیں کہا ہے کہ شیل اناؤنس دا ریزلٹس, وی ول اناؤنس دا ریزلٹ. اور اس کے بعد پھر اس کا پروسیجر کیا ہوگا کہ کس طرح ہم انڈکشن کریں گے, کتنے لوگوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہے, پھر اور میرٹ کی اسکوٹنی کس طرح کریں گے تاکہ میرٹ کو انشور کیا جائے, اور ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو سر آنکھوں پر اس کو مانیں گے. اور لیکن ساتھ جو ہم ڈیسیجن کل لیں گے اس میں AG صاحب بھی ہوں گے. تو میں اپوزیشن کا کوئی دوست آنا چاہتا ہے اس کو میں ویلکم کرتا ہوں کہ وہ آئیں. اور دیکھیں جناب اسپیکر, سمجھنے کی کوشش کریں, اسد بلوچ صاحب ابھی فرما رہے تھے, بہت قابل احترام ہے کہ اسمبلی میں کیا چاہتا ہوں. پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ میں CM ہاؤس کی چیزیں اٹھا کے آپ کے پاس رکھ رہا ہوں کہ آؤ آپ اس پہ ڈبیٹ کرو, آؤ میرے ساتھ, تاکہ مشاورت کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا وہ بلوچستان کے لوگوں کے فائدے کے لیے ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اسمبلی میں نہ رکھوں اور میں خود سے فیصلے کرنا شروع کر دوں, درست یا غلط. درست فیصلہ ہو تو اس کا کریڈٹ اکیلے میرا. اگر یہی فیصلہ جب ہم سب مل کے کریں گے اچھا فیصلہ تو آپ سب کا کریڈٹ. اگر یہ اسمبلی کریڈٹ نہیں لینا چاہتی ہے,
یہ ایک نئی روایت میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ بلوچستان کے بارے میں ہو ہم بااختیار ہیں, ہم بے اختیار ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ سب اکٹھے ہیں. ہمراہ یارہ جنت, ہمراہ یارہ دوزخ. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہر بڑے فیصلے میں آپ شراکت دار ہوں. اگر آپ شراکت دار نہیں بننا چاہتے سراکوں پر, ہم اپنے فیصلے کرنے کے لائق ہیں. ہم یہ جو لیفٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہ سارے اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. ہمیں بالکل اپوزیشن ہمارے سراکوں پر ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے مفاد میں جو فیصلے ہوں